السلام علیکم دوستو، حال ہی میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا کہ قابض اسرائیلی دشمن فلسطینی قوم کا کلچر، تشخص، ثقافت، تہذیب، تاریخ اور اقدار کو مٹانے کی منظم سازش کر رہا ہے۔ قابض دشمن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فلسطینی قوم کے وسائل، زمین اور آثار قدیمہ پر شب خون مارتے ہوئے اپنی جعلی، من گھڑت اور دھوکے سے تیار کی گئی تاریخ مسلط کرنے کی سازش میں مصروف ہے۔ فلسطینی ثقافت کے عالمی دن کے موقع پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کو قابض صہیونی دشمن کی ایسی منظم پالیسیوں کا سامنا ہے جن میں فلسطینی قوم کے حقوق اور ثقافت کو کھلے عام پامال کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، فلسطینی تہذیب و ثقافت کو حقیقی خطرے کا سامنا ہے، لیکن خوشایند بات یہ ہے کہ ارض فلسطین، فلسطینی مقدسات اور فلسطینیوں کے درینہ حقوق کی پامالیوں کی منظم سازشوں کے خلاف فلسطینی قوم پوری استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لے تو سمجھ جائے گا کہ غاصب صہیونی حکومت چاہتی کیا ہے۔ جی ہاں، یہ غاصب حکومت فلسطینی قوم کی تاریخ کو مٹانے کے بعد آنے والی نسل کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ گویا فلسطین کو کوئی وجود ہی نہ تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ فلسطینی عوام ان کے اس ناپاک منصوبے سے آگاہ ہے اور اپنی طرف سے ان بے بنیاد سازشوں کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو ایک مثال سے آگاہ کرتے ہیں۔ حال ہی میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی ایکسپو دبئی 2021 میں شرکت کرنا، جبکہ اس میں ایک اسرائیلی وفد بھی حصہ لے رہا ہے، ایک قومی اور اخلاقی جرم ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم منگل کو ایک تحریری بیان میں کہتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کا یہ اقدام خطے میں بعض ممالک کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو تقویت پہنچانے کا حصہ ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایکسپو دبئی میں فلسطینی اتھارٹی کی شرکت ایک ایسے پروگرام میں شرکت ہے جس میں قابض اسرائیل جیسا ملک بھی شرکت کر رہا ہے، جس کا اسلحہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس نمائش میں فلسطینی اتھارٹی کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس اسلحے کی ترویج میں شامل ہیں جس کو فلسطین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام فلسطینی اتھارٹی کا قومی اور اخلاقی جرم ہے، کیونکہ پوری دنیا کے آزادی پسند لوگ قابض دشمن کی ان قاتل اور مہلک مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ حماس کو اور پوری فلسطینی قوم کو افسوس ہے کہ فلسطینی اتھارٹی ایکسپو نمائش میں شرکت کر رہی ہے۔ جی بالکل، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کون ہے جو فلسطینی عوام کے حق میں لڑ رہے ہیں اور کون سے ایسے گروپس ہیں جو اپنے حقیر سیاسی مفاد کے حصول کے لیے فلسطینیوں کی 70 سالہ جدوجہد آزادی اور ہزاروں فلسطینی شہداء کا پاکیزہ خون بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین محترم، آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے یا پھر باطل کا۔ اگر آپ مظلوم فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان کی صدائے مظلومیت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام اور شیئر کیجئے تاکہ عام انسانوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ فلسطینی مظلوموں پر اندر اور باہر کے دشمنوں کے ہاتھوں کیا بیت رہی ہے۔ شکریہ۔